اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک و بعدد خلقک و رضا نفسک و زنت عرشک و مداد کلماتک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کچھ چیزوں کی قسم اٹھائی اور فجر اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہی قول مجاہد، قتادہ، ضحاک، سدی اور کلبی رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورہ حج، اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین۔ نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے بہتر ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان و مال اسی راہ میں قربان کر دے۔ اس کو سنن نبی داؤد میں روایت کیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک عشرۂ ذی الحج، یعنی ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا حامل کوئی عمل نہیں۔ کہا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں البتہ اس شخص کا جہاد جس نے اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا اور کچھ بھی واپس نہ لا سکا۔ اس کو مسند احمد سے روایت کیا گیا۔ ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے عشرہ ذی الحجہ کی عظمت و فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اسی بنا پر مفسرین اور محققین فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام مجموعی طور پر عشرہ رمضان سے بھی افضل ہیں، اس لیے کہ ان میں بہت سی بنیادی عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج عمرہ وغیرہ، اور یہ ان کے علاوہ کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے زاد آخرت جمع کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کیا ہے کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جاتا، یعنی جب 10 دن شروع ہو جاتے، تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حد استطاعت عبادت کرتے تھے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا 9واں دن یوم عرفہ، یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ یہی وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔
اس لیے ہر مسلمان کو حتی الامکان عشرہ ذی الحجہ کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کی فکر کرنی چاہیے۔ اس میں خاص اعمال کیا ہیں؟ نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا جس قدر محبوب اور عظیم المرتبت ہے اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ مسند احمد اور طبرانی۔ اسی طرح تکبیرات کے مختلف صیغے ہیں، جیسے اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس 10 دنوں میں علماء و فقہا کہتے ہیں تکبیر 2 طرح سے کہنا مشروع ہے، شریعت سے ثابت ہے۔ ایک ہے تکبیر مطلق، ایک ہے تکبیر مقید۔ یعنی تکبیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ مسجدوں، گھروں، بازاروں، گلی کوچوں، راستوں، فرض اور نفلی نمازوں کے بعد اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے تکبیر کہتا رہے۔ یہ تکبیر مطلق ہے، اور اس کا وقت ذی الحجہ کا چاند نکلنے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور تکبیر مقید یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر کہنا شروع کیا جائے، اور ایام تشریق کے آخری دن کے نماز عصر تک تکبیر جو ہے وہ کہتا رہے۔ مرد بآواز بلند تکبیریں کہیں اور عورتیں آہستہ آہستہ تکبیریں کہیں گی۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ تکبیر سن کر لوگوں کو تکبیر یاد آ جائے اور لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، آج تکبیر کہنے کی سنت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگوں کو آپ تکبیر کہتے ہوئے سنیں گے، اس لیے کہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کثرت سے ان 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس مردہ سنت کو زندہ کیا تو یقین جانیے اس میں ہمارے لیے عظیم ثواب ہے۔ حضور نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی تو اس کے لیے ان لوگوں کی مانند ثواب ہے جنہوں نے اس پر عمل کیا بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں سے بھی کچھ کم کیا جائے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی لیے ہمیں ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے اللہ رب العزت کی بڑائی، بزرگی اور اس کی تحمید و تقدیس بیان کرنی چاہیے۔ اور باقی دنوں میں بھی ایک صحابیہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح اور خاص کر کے جو ترمذی کی ایک روایت ہے، فرمایا ذی الحجہ کا 1 دن کا روزہ 9 دنوں میں 9 دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر، 10 راتوں کا جو قیام ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اس دن روزہ رکھنے کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگلے اور پچھلے یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے، جو حج پہ نہیں ہوتے ان کے لیے مستحب ہے، اور حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے۔ اور عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کے دن دعا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا،
سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ عرفہ میں سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس لیے ایک بہت اہم چیز کہ اس حدیث سے یہ بھی دلیل ہوئی کہ یوم عرفہ کی دعا اکثر و بیشتر قابل قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوں انہیں بھی چاہیے کہ اس عظیم دن میں دعا کا اہتمام کریں اور قبولیت دعا کی امید میں اپنے لیے اور اپنے والدین، بیوی، بچے اور تمام مسلمین، مسلمات اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کریں۔ اور اسی طرح ویسے تو تمام ہی اوقات میں مسلمانوں پر توبہ کرنا واجب ہے، لیکن سنہرے ایام اور مبارک گھڑیاں اور اوقات میں توبہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں کو باعث غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا اسے کس لمحہ موت آ جائے اور پھر اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو۔ اگر کسی مسلمان کو ان سنہرے ایام اور مبارک اوقات میں نیک اعمال کی بجاوری کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سورۃ القصص۔ اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا، اس دن ساری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن تمام اعمال سے افضل قربانی کا خون بہانا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، تمام دنوں سے بہتر اللہ کے نزدیک قربانی کا دن ہے، پھر مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ قربانی کا ثبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پر نماز اور قربانی کے ایک ساتھ ذکر فرما کر قربانی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے۔ سورۃ الانعام۔ نیز اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ ہر سال قربانی کی، اور اپنی امت کو بھی تاکید فرمائی کہ ان کا ہر گھرانہ ہر سال قربانی دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی۔ سنن ترمذی۔ حضرت ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ سنن ترمذی۔ اور معلوم ہوا قربانی جو ہے وہ سنت متواترہ ہے، جاری رہنے والی سنت ہے۔ یہ اسلام کا شعار ہے اور اسلامی تہذیب و تاریخ کا ایک بڑا نشان ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تمام مسلمانوں کو اس پر عمل رہا ہے، اور تا قیامت اس پر عمل رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ جانور کی قربانی کرتے وقت ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے، گرچہ ہم ایک جانور کو اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب سے محبوب ترین شے کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کا کوئی نظام بغیر اثار و قربانی کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ قوموں کے عروج و بقا کے لیے قربانی ناگزیر اور ضروری ہے۔ دنیا میں سرداری سربلندی کے لیے سے وہی قوم ہمکنار ہو سکتی ہے جس کے اندر اثار و قربانی کا جذبہ بدرجہ تم موجود ہو۔ جیسا کہ کہا، آج بھی ہو جو براہیم کا سائمہ پیدا، آ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خاص ایام میں بھرپور انداز سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیں
زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس لمحے کون سا سانس ہمارا آخری سانس ہو. یہ بار بار مواقع، یہ اتنے نعمتوں کے انبار، یہ خیر امت کے لیے احسانات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کا صدقہ ہمیں یہ ایام نصیب ہو رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام محبوبیت پہ فائز ہو جائیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام نہیں چھوڑتے تھے، یعنی عاشورہ 10 محرم کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، ہر مہینے کے 3 روزے اور فجر کی 2 سنتیں. اسی طرح ہم سب کو ہر حوالے سے اس عشرہ کو اپنے لیے دونوں جہانوں کے لیے باعث سعادت بنانا چاہیے، اور اس کے اندر خاص اعمال کے ہیں. حج ہے، قربانی ہے، روزے ہیں، تسبیح و تکبیر ہے، تحمید ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، تلاوت قرآن کریم ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، امر بن معروف اور نہی انل منکر کا اہتمام کریں، اور کسی بھی صورت میں اس اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں. جیسا کہ آپ کے میرے وقت بڑی قیمتی شے ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو تو اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا لے تو اسے ضرور لگانا چاہیے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیروکاروں کو کس قدر وقت کی اہمیت اور اعمال صالحہ کا احساس دلا رہے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور کوئی اس نفسی کے عالم میں بھی ذرا برابر بھی نیکی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس میں بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ فوراً ہی نیکی کر ڈالے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے میں نئی مخلوق ہوں، میں کل یعنی یوم قیامت تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، پس تم مجھ میں بھلائی کے کام کرنا کہ میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں. اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی دیکھ نہیں سکو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کے کلمات رات بھی دہراتے. ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو روایت کیا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے جس سے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے. یہ ہمیں دن میسر آ رہا ہے. آج شام کو چاند جو ہے وہ نظر آ جائے گا اور شام کے بعد ہی وہ مقدس پیاری محبوب گھڑیاں لیلۃ القدر کی قدر والی رات شروع ہو جائے گی. اور یہ 9 راتیں اس قدر اعلیٰ عمدہ ہیں، اس پہ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان دنوں سے بھی ہمیں پوری طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. اور کوئی عذر ہمارے پاس کسی صورت میں نہ ہو. اپنے سارے معاملات سے کٹ ڈاؤن کر کے وقت بچا کے ہمیں پوری کی پوری طرح جو ہے ان ایام میں اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اور جس طرح سلف صالحین کو قرون اولیٰ کی ہستیوں کو ان مقدس دنوں سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیقات سے نوازا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی ان توفیقات سے نوازے. اس میں قرآن کی ترتیب دیں کہ 9 دنوں میں اس طرح قرآن کو ترتیب 9 دنوں میں قرآن کریم ختم کریں. تسبیحات، درود پاک، تکبیرات، نوافل اور رات کا قیام جو ہے اس کا خاص اہتمام کریں. راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگیں اور نوافل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کریں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو اور ہمیں اعمال صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.